بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ پیارے بچوں، وقت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی پڑھائی کو مکمل وقت دیں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہوئے ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ تو بچوں، اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامیات کا باب دوم ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 1 توحید کا تعارف کی مشق حل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ مشق کا سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا الف جز کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجود تعلیمات بیان کریں کا پہلا حصہ کلمہ طیبہ ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم سورۃ الاخلاص کی تعلیمات کے بارے میں لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو بچوں آئیے میرے ساتھ کام شروع کرتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوال نمبر 4 کا الف جز کا پہلا حصہ کلمہ طیبہ کی تعلیمات آپ اپنی کاپی پر لکھ بھی چکے ہیں اور اچھے سے یاد بھی کر چکے ہیں، اور آج ہم سورۃ الاخلاص کی تعلیمات اپنی کاپی پر لکھیں گے اور پڑھیں گے بھی۔ سب سے پہلے بچوں آپ اپنی کاپی پر اس طرح اسکیچ ریڈی کریں گے۔ دائیں جانب آپ یہاں پر تاریخ لکھیں گے 10 اپریل 2021، واو دن ہفتہ۔ دائیں طرف باب دوم، باب کا نام ایمانیات و عبادات کا سبق نمبر 1 توحید کا تعارف۔ سوال نمبر 4 درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں کا الف جز ہے کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص میں موجود تعلیمات بیان کریں۔ تو بچوں جس میں آج ہم سورۃ الاخلاص کی تعلیمات پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ نے سورۃ الاخلاص میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو بچوں ہمیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو بچوں آپ نے پہلے کلمہ طیبہ کی تعلیمات پڑھی اور آج سورۃ الاخلاص کی تعلیمات کو پڑھ کے جانا۔ کلمہ طیبہ اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات ہمیں توحید کا سبق دیتی ہیں۔ بچوں اس سوال کے اس حصے کو بھی آپ اپنی کاپی پر خوش خطی سے لکھیے گا اور بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔